السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اثر فروشو، عدو ہمارا بلا نہ دینا۔ جو دین کا دشمن ہمارا دشمن، وہ عزتوں کا لٹیرا دشمن۔ محترم عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں بہنوں، دین اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے۔ یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو غالب و فائق کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اسلام کے پرچم کو دنیا کے سارے ادیان پر بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ یہ دین دنیا کا سب سے اعلیٰ دین ہے، یہ دنیا کا سب سے بلند دین ہے، اور اس دین کو دنیا کے سارے باطل ادیان پر غالب کرنا ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو جھکانے کے لیے نہیں آیا، در در پہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بھیک نہیں، آزادی ہے، مانگے سے بھلا ملتی ہے کبھی۔ دل جوش میں لا، فریاد نہ کر، تاثیر دکھا، تقریر نہ کر۔ محترم عزیز ساتھیوں، مکہ المکرمہ فتح ہوا تو جہاد فی سبیل اللہ سے آزاد کشمیر آزاد ہوا، تو جہاد فی سبیل اللہ سے، اسی لیے اس کو غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین کہتے ہیں۔ مگر اے غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین والو، تم نے اپنے غازی بھی بلا دیے، تم نے اپنے شہید بھی بلا دیے، تم نے بدر و احد کی تاریخ کو بلا دیا، تم نے فتح مکہ کے 10,000 لشکر کو بلا دیا، تم نے جنگ احد کے اندر شہید ہونے والے 70 صحابہ کرام کی لاشوں کو بلا دیا، تم نے اپنے شہداء کو بلا دیا۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان دنیا کے اندر مظلوم ہے، ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کے کافر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں، ان کے اوپر حملہ آور ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کو سامنے رکھا، دنیا کی لذتوں کو سامنے رکھا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہاد کو ترک کیا۔ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس نفسا نفسی کے عالم کے اندر، شہید عبدالباسط رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت مسلمہ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ مسلمانوں، آج کے دور کے اندر بھی اگر عزت چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، غلامیوں سے نکلنا چاہتے ہو، پھر دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کے، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے، آج حضرت حنظلہ کی تاریخ کو دہرا کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں، آزادی خون پیش کر کے ملتی ہے، آزادی جہاد کے ذریعے سے جان کو پیش کر کے ملے گی۔ وہی تاریخ دہرائی جو حضرت حنظلہ نے دہرائی تھی جنگ احد کے اندر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی جہاد کے لیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئی شادی ہے، دلہن کے پاس حقوق زوجیت ادا کر رہے ہیں،
جہاد کی صدا بلند ہوئی، انہوں نے بیوی کو چھوڑا، وہیں سے اٹھے، غسل بھی نہ کیا اور جا کے میدان مقتل کے اندر دشمنوں سے لڑے، اپنی جان کو پیش کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گئے، ان کی بیوی رسول اللہ کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول، شہیدوں کو غسل تو نہیں دیا جاتا، لیکن حنظلہ کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے غسل نہیں کیا تھا، اس کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ نے کہا یہی وجہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جہاد کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑا، اپنی بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا اور اپنی جانوں کو پیش کر کے اسلام کو غالب کیا۔ آج بھی اگر ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اپنے کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر نعرے لگانے سے باز آنا ہوگا، اپنی باتیں بیان کرنے سے، اپنے فلسفے دنیا کے سامنے رکھنے سے باز آ کے ہم نے جہاد کو بلند کرنا ہے، جہاد کے علم کو لے کے، جہادی تلوار کو اٹھا کے دشمن کے اوپر حملہ کر کے آزادی حاصل کرنی ہے۔ ایک ہی آزادی کا راستہ ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے ذلت کی برمار ہے، ہندو کی غلامی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔